ماں کے پیٹ سے جب وہ خون پینا شروع کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ ہدایت کیا ہے، ماں کا وہ زائد اور فاضل جو خون ہے وہ اس کو رحم میں پلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی غذا بناتا ہے۔ اس کے بعد ان کو مراحل سے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، تو علقہ، مضغہ، یہ تمام مراحل سے گزار کر پھر اس کو اعتدال دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو اعتدال دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بناتا ہے، جس کا اللہ نے احسان جتلایا انسان کو، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے پھرتا ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے میں نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا ہے۔ ماں سے پوچھو کہ کس مرحلے سے گزر کر تمہیں اس نے جنم دیا ہے۔ تو یہ تمام مراحل ہیں، جس کے متعلق دوسری مقام پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ لسانن، ایک زبان نہیں بنائی؟ دیکھیں نا، دو آنکھیں اور ایک زبان۔ تو اس سے، یہ تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، تو اس سے اشارۃ النص سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب میں نے دو آنکھیں دی ہیں تو دو آنکھیں لفظاً ہیں، دیکھنا ایک ہے۔ دو ہوتی ہیں جو ملتقائے نظر ہے، جہاں نظر جا کر ملتی ہے، وہ دونوں کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے، تب چیز نظر آتی ہے۔ ہیں دو لیکن دونوں کا دیکھنا ایک کا حکم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کو میں نے ایک کیا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان بنائی، دو نہیں بنائی، ایک بنائی۔ اگر دو زبانی اچھی ہوتی، دیکھیں نا، بڑے بڑے، میں ایک سیاسی سی بات کر رہا ہوں، آ گئی ہے دینی ماحول میں، دیکھیں بڑی بڑی دعوتیں آئیں، ابھی ذکر کیا، لیکن میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو ویسے بات کر دی نا، میں اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اسمبلیوں میں بولتے ہیں راجہ صاحب، لیکن دلیل کے ساتھ اگر یوں بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بڑی آفریں آئیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لیکن میں نے ایک زبان کی تھی، جو زبان جہاں دی تھی اس سے پھرا نہیں۔ ارے بھائی کس طرح پھرتے آپ؟ قرآن مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فرما رہا ہے الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانن، اور ایک زبان بنائی، جو انسان کا بچہ ہوگا جہاں زبان دے گا اس پر قائم رہے گا۔ لسانن ایک زبان دی، ایک زبان سے ایک ہی بیان ہوتا ہے۔ تو اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ میں کوئی پارٹیوں کی تفریق نہیں کر رہا، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا نکلے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اپنی مرضی، لیکن یہ بات نہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے ان کا تعلق ہے، اول سے رہا اور آج تک کیوں ہے۔ لسانم و شفتین، ایک زبان دی، دیکھا جائے گا بھائی، جہاں اللہ اور گناہ معاف قیامت کے دن کرے گا وہاں یہ بھی معاف کر دے گا، ہے جی؟ لسانم و شفتین، اور ہم نے ایک زبان دی، و شفتین، اور دو ہونٹ دیے۔ اللہ احسان گنا رہا ہے، یاد کرا رہا ہے انسان کو کہ تیرے ہونٹ نہ ہو، تیری زبان نہ ہو، تیری آنکھیں نہ ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ انسانیت کیا ہے۔ تو کسی کے سامنے جانے کے قابل ہوگا؟ دیکھو میں نے تجھے کتنا حسین ایک جسم دیا ہے، ان سے پوچھو نا جنہوں نے ملامت کی تھی یوسف کو۔ بھائی یہ حسن ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حسن کے ہونا ہے کہ بندہ ہکا بکا رہے ورنہ، یہ جمال آشنا نگاہیں لائیں جو جمال کو دیکھنے کے قابل ہوں، جن کے مزاج میں جمال سے محظوظ ہونا لکھا ہو۔ ویسے تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھینسوں کی بھی ہوتی ہیں، تو بھینس تو کبھی کسی پر شیدا نہیں ہوتی، جانور ہے، جانوروں کو کیا پتا۔ یہ تو محبت کی دنیا ہے، اور محبت کا انسان سے تعلق ہے، کیونکہ انسان کا لفظ مشتق انس سے ہے، انس کا معنی محبت ہوتی ہے۔ جی جب مصر کی عورتوں نے کہا، بس دو چار جملے میں آپ کو سناؤں، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، جب عورتوں نے کہا، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اس کو پھسلاتی ہے اپنی طرف، قد شغفہا حبا، یہ تو اس کے محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے محبت کر رہی۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ جب زلیخا نے یہ سنا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دے رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، ان کی طرف قاصد بھیجا، ان کو دعوت دی، تو متکا وہاں تکیہ لگا کر ایک ایسا کھانا ہوتا تھا عرب میں، مصر کے علاقے میں، بلاد عرب میں، کہ وہ جس آنے نا پنجابی ٹیسنا لا کے تکیہ نال تے چھری ہتھے پکڑ کے تے اس طرح گوشت کپنے متکان تے ویسے تکیے لائے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کو کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، بو وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، پھر یوسف کو کہا کہ اے کنعان حسن کے ماہ تاباں، کنعان حسن کے ماہ تاباں آ،
زنانے مصر کے مطالع چشم پر طلوع ہو اننی